ایک سوال ہے، میں اس پر اے این پی کا نقطہ نظر بھی لینے کی کوشش کروں گا. آپ سے ایک سوال ہے. جی پی ڈی ایم قائم ہوئی تھی جی پچھلے سال ستمبر میں آل پارٹیز کانفرنس کے بعد، اور جب اے این پی پی ڈی ایم کا حصہ بنی، کسی پی ڈی ایم کی میٹنگ میں آپ نے اے این پی سے پوچھا کہ صوبہ بلوچستان میں آپ باپ پارٹی اور پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں، وہاں پہ کیبنٹ میں شامل ہیں، تو آپ ایک طرف حکومت کے اتحادی ہیں، دوسری طرف آپ اپوزیشن میں بھی شامل ہیں، کبھی آپ نے ان سے پوچھا تھا یہ؟ جی میں کیونکہ پی ڈی ایم کی وہ جو میٹنگز ہیں اس میں شریک نہیں ہوتا، تو اس کی کاروائی میرے سامنے نہیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ پوچھا ہے یا نہیں. کبھی آپ نے آپس میں یہ لیکن بات ڈسکس کی تھی؟ جی میں آپ کے سامنے لے کے چلتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب ہم بیٹھتے ہیں نا کوئی بات کرنے کے لیے، تو اس وقت جو بھی سچویشن ہوتی ہے وہ ہمارے سامنے ہوتی ہے. جب آپ کو ایسا لگے کہ آپ کے ہمارے لیے یہ شوق تھا، وی ور آل شاک جب یہ خبر ملی کہ باپ کے کچھ لوگوں نے جوائن کیا ہے اور کاغذات 30 وہ جمع کروا دیے، تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کچھ دیر تو ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ اس کا جواب کیا دیں. ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ جو بات یوسف رضا گیلانی صاحب نے کی ہے، یہ ہماری پارٹی کے بھی ایک دو اراکین نے کی ہے، کہ یہ جو بلاک تھا یہ چیئرمین صاحب کا بلاک تھا، اور صرف پیپلز پارٹی کو چیئرمین سینٹ کا؟ جی انہوں نے یہی اپنی گفتگو میں کہا ہے نا کہ مجھے چیئرمین سینٹ صاحب کی طرف سے بتایا گیا. یہ نہیں، چیئرمین سینٹ نہیں، پارٹی کے چیئرمین بلاول صاحب کی طرف سے. بلاول صاحب کی وجہ سے طرف سے. اچھا میں نے پھر اس کو غلط سمجھا. تو میں ذرا اے این پی سے بات جی کروں. ضرور. جی عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا حیدر ہوتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ہوتی صاحب. السلام علیکم عابد میر صاحب. بہت شکریہ. ہوتی صاحب یہ بتائیے کہ کبھی کسی موقع پہ پچھلے 6-7 مہینے میں پی ڈی ایم میں کسی پارٹی نے آپ سے یہ پوچھا کہ بلوچستان میں آپ باپ پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی ہیں اور دوسری طرف آپ اپوزیشن میں بھی شامل ہیں، تو یہ کبھی بات انہوں نے اٹھائی تھی پہلے آپ سے؟ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے حامد میر صاحب، تو میرے خیال سے جتنی بھی ہماری آج تک میٹنگز ہوئی ہیں، باضابطہ میٹنگ جتنی بھی ہماری ہوئی ہے، تو کسی ایک میٹنگ میں بھی ہم سے یہ سوال نہیں کیا گیا. اگر ہم سے کوئی یہ سوال کر دیتا تو ہم اس کا جواب بھی دے دیتے، لیکن چونکہ کسی نے سوال ہی نہیں کیا اس لیے ہم نے جواب بھی نہیں دیا. تو آج آپ بتا دیں کہ کیونکہ آج آپ پی ڈی ایم سے علیحدہ ہو گئے ہیں، تو آج یہ جاتے جاتے آپ سے میں سوال پوچھ لیتا ہوں کہ ابھی بھی آپ بلوچستان میں باپ پارٹی اور پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں، تو وہاں پر آپ اتحادی ہیں اور آپ نے آج بھی کہا ہے کہ ہم اپنی اپوزیشن کی سیاست برقرار رکھیں گے، جاری رکھیں گے. یہ دونوں کام ساتھ ساتھ کیسے ہوں گے؟ دیکھیں یہ دونوں کام ساتھ ساتھ ایسے ہی ہوں گے جس طرح پنجاب میں پی ٹی آئی اور مسلم لیگ کاف کے ساتھ مل کر سینیٹرز کو ان اپوزڈ الیکٹ کیا گیا. وہ ساتھ بھی تو دونوں کام ساتھ ساتھ ہی ہوئے نا. جی جی. تو ظاہری بات ہے کہ یہ کام بھی دونوں ساتھ ساتھ ہی ہوں گے. میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں حامد میر صاحب کہ اس سے پہلے جب سنجرانی صاحب پہ عدم اعتماد کی تحریک لائی گئی تو اس میں آپ کے علم میں ہے کہ کافی بڑی تعداد میں سینیٹرز نے ووٹ نہیں دیا پارٹی لائن کے مطابق. جی. آج میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا اگر گستاخی نہ ہو کہ ہمیں شو کاز نوٹس دینے کی بجائے کسی نے یہ زحمت کی کہ اپنے ان سینیٹرز کو شو کاز نوٹس دے دیتے جنہوں نے اس وقت پارٹی کی لائن کے مطابق اپنا ووٹ نہیں دیا تھا. ہماری تو صرف ایک کی اس وقت سینیٹر تھی جن کے خلاف ہم نے کارروائی کی، اور ایک واحد نشست سے بھی اس وقت ہم اپنے محروم ہو گئے تھے، اور وہ بعد میں باپ میں چلی گئی. بالکل وہ چلی گئی. اور اگر ہم نے باپ کو ووٹ دینا ہوتا تو پھر ہم نے اس مرحلے میں یوسف رضا گیلانی صاحب کو چیئرمین سینیٹ کا ووٹ کیوں دیا؟ پھر وہاں بھی ہم باپ کو ووٹ دے دیتے. ایشو اصل ایکچولی یہ ہے کہ پی ڈی ایم میں 2 کینڈیڈیٹ سامنے آ گئے تھے، ایک مسلم لیگ کا تھا اور ایک پیپلز پارٹی کا تھا. بالکل یہ بات پہلے طے ہوئی تھی کہ لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہے وہ مسلم لیگ کو وہ سیٹ دی جائے گی، لیکن جو کینڈیڈیٹ وہ سامنے لے کر آئے میرے لیے قابل احترام ہے. میں تو ان کو زیادہ جانتا بھی نہیں ہوں، لیکن پیپلز پارٹی کے دوستوں کو ان حوالے سے کچھ تحفظات تھی. اچھا. ہونا تو یہ چاہیے کہ ان تحفظات کو دور کیا جاتا، اور ظاہری بات ہے کہ مل بیٹھ کر ہی اس کو دور کیا جا سکتا تھا. اس کو ایک انا کا مسئلہ بنا دیا گیا کہ نہیں جی یہی کینڈیڈیٹ رہیں گے، کینڈیڈیٹ کو نہیں بدلا جائے گا. ٹھیک ہے. اس سے یہ صورتحال پیدا ہوگی کہ پھر ہمیں یا ووٹ کسی کو نہیں دینا تھا، یا گیلانی صاحب کو دینا تھا، یا پھر مسلم لیگ کے کینڈیڈیٹ کو دینا تھا. میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ہم نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو ووٹ دیا،
اور کیوں دیا. اگر مجھ سے وضاحت مانگی جاتی میٹنگ میں تو میں یہ بھی بتا دیتا کہ ہم نے ووٹ کیوں دیا. لیکن پی ڈی ایم کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے, یہ ایک سیاسی اتحاد ہے جی. اور یہاں پر ہم توقع یہ کر رہے تھے کہ برابری کی بنیاد پر بات ہوگی, مشاورت کے ذریعے بات ہوگی, لیکن ایسا نہیں ہوا. تو بجائے اس کے کہ ہمیں بلاتے, ہمیں سنتے, ہم سے پوچھتے, ہمیں ایک شو کاز نوٹس بھجوا دیا جاتا ہے. تو ظاہری بات ہے کہ ان رویوں کے ساتھ پھر چلنا مشکل نہیں ہوتا ہے. اور اب میرے خیال سے دیکھنا یہ ہوگا کہ آگے پیپلز پارٹی نے مشاورت کرنی ہے, وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں وہ تو پیپلز پارٹی کو پتا ہوگا. لیکن آج کے فیصلے کے بعد پی ڈی ایم اب پی ڈی ایم نہیں رہی. پی ڈی ایم 10 سیاسی جماعتوں کا اتحاد تھا. آج اس میں سے ایک جماعت کو میں یہ کہوں گا کہ باہر کر دیا گیا ہے مجبوراً دیوار سے لگا کر ہمیں. ٹھیک ہے. اب تو وہ اتحاد نہیں رہا, لیکن بہرحال ہم نے آج جو فیصلہ کیا ہے وہ اس کی جو بیک گراؤنڈ تھی وہ میں مناسب سمجھتا تھا کہ آپ کے سامنے رکھ دوں. بہت بہت شکریہ